پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ سر سے نیچے اتری تو جہاں تہاں پہنچتی گئی خون اور گوشت بنتا چلا گیا۔ جب ناف تک بیلی بٹن تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کی اپنے جسم پر نگاہ پڑی اور اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی نیچے والے تھر پہ تو روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، سورۃ اسراء آیت نمبر 11۔ انسان جلد باز اور بے صبرا ہے، اسے نہ خوشی میں صبر آتا ہے اور نہ رنج میں۔ جب روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ حق تعالیٰ نے ان کے دل میں الحمدللہ کا الہام فرمایا، چنانچہ آپ نے چھینک کر الحمدللہ فرمایا۔ اللہ نے یرحمک اللہ فرمایا اور اس کا جواب دیا۔ پھر اللہ نے تمام آسمان والے فرشتوں ماں ابلیس کے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ سنتے ہی سب سجدے میں پڑ گئے، گر گئے، مگر ابلیس نے انکار اور غرور کیا، جس سے اس کے دل کا غرور ظاہر ہو گیا۔ یہاں پہ پیاری بہنوں پتہ چلتا ہے اس چیز کا کہ ابلیس نے کیوں نہیں سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ استکبار کا شکار ہو گیا۔ حسد اور تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے سامنے بھی تکبر کا اظہار کیا، اور اس نے کہا، تکبر سے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 61۔ یہ اس کے انکار اور استکبار اس کے کفر کا نتیجہ تھا جو اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں چھپا ہوا تھا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تکبر کی مثال دی ہے۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں تو تکبر نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کو تکبر کہتے ہیں، یعنی اپنی ذات کو بڑا سمجھنا، سب سے اونچا سمجھنا، اس کو عظیم سمجھنا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ انسان میں تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ تکبر پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے، تبھی تو ہم بچ سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جائے اور کسی کام کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، تو یہ تکبر ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ضرور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاہل اکھر مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 7187۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کے فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زوردار جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 7051۔ انسان کے لیے دنیا میں دو ہی ممکنہ راستے ہیں جن راستے پر وہ جا سکتا ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کی طرح ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھک جائے، خواہ اس کے لیے اس کو اپنے سے کم تر فرد کی بات بھی کیوں نہ ماننی پڑے، مان لے۔ یہی ملکوتی رویہ ہے، یہی وہ رویہ ہے جو فرشتے ظاہر کرتے ہیں، اور اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ رویہ اپنانا چاہیے۔ اور دوسرا کیا رویہ راستہ ہے؟ دوسرا راستہ ہے کہ ابلیس کی طرح ہو جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائیں اور دوسروں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیں۔ اس سے تکبر کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ شیطانی رویہ ہے۔ آپ پیاری بہنوں، آپ نے اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ آپ نے کون سا رویہ اپنانا ہے اور کدھر جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا؟ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انکار کی وجہ سے دھتکار دیا،
जिन्नों में से होने के बावजूद इबादत और रियाजत से फरिश्तों में घुला मिला रहता था, मगर इस तकब्बुर ने इसको काफिरों की सफ़ में लाके खड़ा कर दिया। याद रखें, हक़ की दावत देने वाला भी आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। जब भी कोई अल्लाह ताला की तरफ से दावत देने के लिए कोई अल्लाह ताला का बंदा उठता है तो उसके सामने लोगों को झुक जाना चाहिए, मगर लोग क्या करते हैं, तकब्बुर और तासुब की वजह से जो लोग उसकी दावत कबूल नहीं करते, हक़ की दावत कबूल नहीं करते, इब्लीस की पैरवी करते हैं, यकीनन वो हक़ बात से महरूम होगी और इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला से भी महरूम होगी। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।